سزائے موت آخری خواہش، مسجد نبوی میں اذان۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بے گناہ انسان پر جھوٹے الزام لگائے جائیں اور اسے سزائے موت سنائی جائے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دل دہلا دینے والی سچی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو سعودی عرب میں پیش آئی۔ ایک نوجوان کو سزائے موت سنائی گئی، اس پر اپنے محسن کے ساتھ دھوکہ کرنے کا الزام تھا۔ موت سے پہلے اس نے صرف ایک آخری خواہش کی، مسجد نبوی میں اذان دینا۔ جب اس نے سخت پولیس کی نگرانی میں اذان دی تو ایسا واقعہ ہوا کہ سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اصل مجرم کا راز کھل گیا اور سچائی سامنے آ گئی۔ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور صبر کی طاقت دکھائے گی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا نام حامد تھا اور میں سعودی عرب کی مشہور المشان ریاض سینٹرل جیل کی انتہائی سخت سیکورٹی والی کوٹھڑی میں اپنی زندگی کی آخری رات گن رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مجھے عوامی طور پر سزائے موت دی جانی تھی۔ میری عمر صرف 26 سال تھی، لیکن میری قسمت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ کوٹھڑی میں گھپ اندھیرا تھا اور گٹھن اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ تاریکی ایسی کہ جیسے قبر کا اندھیرا ہو۔ میں اس بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا جس پر میں نے پچھلے 6 مہینے گزارے تھے۔ میرے پیروں میں بھاری لوہے کی بیڑیاں پڑی تھیں جو میری ہر حرکت پر خوفناک آواز نکالتی تھیں۔ یہ بیڑیاں میری جسمانی قید کی علامت تھی، لیکن میرا دل اور روح تو کبھی قید نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن دنیا کی عدالت نے میری بات نہیں سنی۔ اچانک کوٹھی کا عینی دروازہ ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ کھلا اور جیلر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیء فرمان تھا اور اس کے بھاری بوٹوں کی آواز نے کوٹھی میں چھائے سناٹے کو توڑ دیا۔ جیلر نے وہی روایتی رعونت اور سختی کے ساتھ کہا کہ حامد، تمہاری رحم کی اپیل مسترد ہو چکی ہے۔ تم پر اپنے محسن اور منہ بولے باپ شیخ سلیمان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے، کروڑوں ریال مالیت کی قیمتی پتھر چرانے اور مسجد کی تعمیر کے فنڈز میں خیانت کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جیلر نے مزید کہا کہ چونکہ یہ جرم فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے شرعی عدالت نے تمہیں عبرتناک سزائے موت سنائی ہے، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی نمک حرام ایسی جرت نہ کر سکے۔ اپنی سانسوں کی گنتی پوری کر لو، قیدی نمبر 412، کیونکہ کل فجر کے بعد تمہارا یہ بے جان جسم اسی سین میں ریت پر تڑپتا ہوا ملے گا۔ میں نے دھیرے سے اپنی گردن اٹھائی۔ میرا چہرہ جو کبھی روشن اور خوبصورت تھا، اب کوئلے کی کان کے مزدور کی طرح سیاہ اور دھول آلود ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ قرب اور زمانے بھر کی تھکن تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ چیخا نہ چلایا، بس میری بے نور آنکھوں سے 2 گرم آنسو ٹوٹے اور میری گردن آلود الجھی ہوئی سیاہ داڑھی میں جذب ہو گئے۔ یہ خاموشی اقرار جرم نہیں تھی، بلکہ اس بات کا اعلان تھی کہ میں دنیا کے انصاف سے مایوس ہو کر اپنا مقدمہ آسمان والے کی عدالت میں دائر کر چکا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اللہ میری حقیقت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، لیکن اس دنیا نے میری بات نہیں سنی۔ میں وہی حامد تھا جو آج ایک ذلیل مجرم کے روپ میں اپنی آخری رات گن رہا تھا، مگر 5 سال پہلے تک میری حیثیت مدینہ منورہ کے معروف عرب پتی تاجر شیخ سلیمان کے گھر میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ میری داستان حیات کسی طلسماتی کہانی جیسی تھی۔ میں ایک لاوارث یتیم تھا، جیسے شیخ سلیمان نے مسجد نبوی کے باپ جبرائیل کے بہر ٹھٹھرتی سردی میں بھیک مانگتے ہوئے پایا تھا۔
اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی۔ میرے ماں باپ کون تھے یہ مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میں یتیم ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ شیخ سلیمان نے مجھے دیکھا تو ان کا دل بس پیسج گیا اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر اپنے محل نما گھر لے آئے۔ شیخ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی ساری محبت کا محور میں بن گیا۔ میں نے حرم پاک کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی۔ قدرت نے مجھے ایک سحر انگیز آواز عطا کی تھی۔ جب میں تہجد کے وقت حرم کے کسی گوشے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تو سننے والوں کے دل لرز جاتے اور پتھر جیسے سخت دل انسان بھی موم ہو جاتے۔ شیخ سلیمان کے لیے میں صرف ایک منہ بولا بیٹا نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کا نور تھا۔ شیخ اپنے وسیع و عریض کاروباری سلطنت، قیمتی پتھروں کی دکانوں اور جائیداد کا وارث مجھے بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں میری شرافت اور دیانت پر اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنی سانسوں پر۔ لیکن شیخ کی یہی اندھی محبت ان کے سکے بھتیجے فیصل کے سینے میں حسد کی ایسی آگ بھڑکا رہی تھی جو سب کچھ راکھ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فیصل جس کی رگوں میں خون کی جگہ لالچ اور حرص دوڑتی تھی، شیخ سلیمان کا اکلوتا قانونی وارث بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا وجود اسے اپنی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی شیخ کے ذہن کو مسموم کرنے کی کوشش کرتا اور بڑی عیاری سے زہر اگلتا۔ فیصل اکثر شیخ سلیمان سے کہتا کہ چچا جان، سانپ کا بچہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ آپ اس سڑک پر چھاپ لڑکے کو جتنا بھی سر پر چڑھا لیں، اس کی رگوں میں وہ عالی نسب خون نہیں جو ہم خاندانی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ حامد ایک دن آپ کو ایسا دھوکہ دے گا کہ آپ پانی بھی نہیں مانگ پائیں گے۔ یہ سب عبادت اور شرافت کا ڈھونک ماز آپ کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن شیخ سلیمان ہمیشہ فیصل کی بات کو سختی سے روک کر دیتے اور کہتے کہ خاموش رہو، فیصل حامد میرا بیٹا ہے اور میں اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ تم اپنی حسد کی آگ میں جلو، میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹوں گا۔ فیصل کو سمجھ آ گیا تھا کہ شیخ سلیمان کو صرف باتوں سے قائل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس نے ایک خطرناک سازش رچی۔ اس نے شیخ کے قریبی ملازم کریم کو اپنی طرف ملایا جو شیخ کی تجوری کی چابیاں رکھتا تھا۔ فیصل نے کریم کو لاکھوں ریال کا لالچ دیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک رات جب شیخ سلیمان سفر پر تھے، فیصل اور کریم نے مل کر شیخ کی ذاتی تجوری کھولی اور وہاں سے کروڑوں ریال مالیت کے نایاب قیمتی پتھر چرا لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے جمع کیے گئے فنڈز میں سے بھی ایک بڑی رقم نکال لی۔ پھر فیصل نے بڑی چالاکی سے یہ سارے قیمتی پتھر اور رقم میرے کمرے میں چھپا دی۔ اس نے میرے دستخط کی نقل کر کے کچھ جعلی دستاویزات بھی تیار کی جن میں یہ ظاہر کیا گیا کہ میں نے یہ پتھر فروخت کیے اور رقم بیرون ملک منتقل کی۔ جب شیخ سلیمان سفر سے واپس آئے تو فیصل نے بڑے فکر مند انداز میں ان سے کہا کہ چچا جان، تجوری میں سے قیمتی پتھر غائب ہیں اور مسجد کا فنڈ بھی کم ہو گیا ہے۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حامد نے یہ سب کیا ہے۔ شیخ سلیمان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، حامد ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن فیصل نے کریم کو گواہ بنایا اور کہا کہ کریم نے خود حامد کو تجوری کھولتے ہوئے دیکھا ہے۔ کریم نے فیصل کے کہنے پر جھوٹی گواہی دی اور کہا کہ جی ہاں، میں نے حامد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیخ سلیمان کو بھی شک ہونے لگا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے موقع دیا کہ میں اپنی صفائی پیش کروں۔ میں نے کہا کہ شیخ صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ کی دولت کیوں چراؤں گا جبکہ آپ نے مجھے اپنا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے؟ لیکن فیصل نے میرے کمرے کی تلاشی لی، جانے پر زور دیا، اور جب پولیس نے تلاشی لی تو وہاں سے وہی چوری شدہ قیمتی پتھر اور رقم برآمد ہوئی جو فیصل نے خود چھپائی تھی۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ سلیمان کا دل ٹوٹ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ثبوت میرے خلاف تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حامد تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا، تمہیں ہر خوشی دی، تم نے میری پیٹھ میں خنجر کیوں گھونپا؟ میں روتا رہا اور کہتا رہا کہ شیخ صاحب میں بے گناہ ہوں، یہ سب سازش ہے۔ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ عدالت میں جعلی دستاویزات اور جھوٹے گواہ پیش کیے گئے۔ فیصل نے بڑی چالاکی سے سارے ثبوت میرے خلاف جمع کر دیے تھے۔
عدالت نے میرا مقدمہ سنا اور مجھے مجرم قرار دیا، چونکہ میں نے اپنے محسن کے ساتھ دغا کی تھی اور مقدس فنڈز میں خیانت کی تھی، اس لیے یہ جرم فساد فی الفرض کے زمرے میں آتا تھا۔ مجھے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ 6 مہینے جیل کی تاریک کوٹڑی میں گزرے۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی اور اپنی بے گناہی کی گواہی مانگی۔ میں جانتا تھا کہ دنیا کی عدالت نے مجھے سزا دے دی ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں بے گناہ ہوں۔ آخری رات جب جیلر آیا اور مجھے بتایا کہ کل فجر کے بعد مجھے سزائے موت دی جائے گی، تو میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے جیلر سے کہا کہ کیا میں اپنی آخری خواہش بتا سکتا ہوں؟ جیلر نے کہا کہ ہاں بولو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں ایک بار اذان دوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ جیلر حیران ہوا اور بولا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، مسجد نبوی میں اذان دینا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن یہ میری آخری خواہش ہے، اگر آپ یہ پوری کر دیں تو میں خوشی سے موت کو گلے لگا لوں گا۔ جیلر نے اس بات کی اطلاع اعلیٰ حکام کو دی۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد حکام نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ایک قیدی کی آخری خواہش ہے، اس لیے اسے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن سخت پولیس کی نگرانی میں۔ اگلے دن فجر سے پہلے مجھے بھاری بیڑیوں میں جکڑا ہوا مسجد نبوی لے جایا گیا۔ میرے ارد گرد مسلح پولیس اہلکار تھے اور بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، کیونکہ خبر پھیل گئی تھی کہ ایک مجرم کو سزائے موت سے پہلے اذان دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب میں مسجد نبوی کے مینار پر پہنچا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ یہ وہی مقدس مقام تھا جہاں میں نے قرآن سیکھا تھا اور اللہ کی عبادت کی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں بے گناہ ہوں، تو میری حقیقت جانتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آج میری آخری اذان ہے، اے اللہ، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری سچائی سب پر زہر کر دے۔ پھر میں نے اذان شروع کی۔ میری آواز جو قدرت کی دین تھی، مسجد نبوی کے ہر کونے میں گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آواز میں وہ درد تھا جو صرف ایک بے گناہ مظلوم کی آواز میں ہو سکتا ہے۔ جب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو اچانک عجیب بات ہوئی۔ مسجد میں موجود تمام لوگوں کے دل کانپ گئے۔ میری آواز میں ایک عجیب کشش تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اذان مکمل ہونے کے بعد جب میں نیچے اترا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بزرگ شخص آگے بڑھا اور بولا کہ یہ آواز کسی مجرم کی نہیں ہو سکتی، اس آواز میں سچائی اور طہارت ہے۔ اسی وقت بھیڑ میں سے ایک شخص آگے آیا اور چیخا، یہ شیخ سلیمان کا ملازم کریم تھا۔ وہ رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، حامد بے گناہ ہے، میں نے جھوٹی گواہی دی تھی، اصل مجرم فیصل ہے۔ سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے روتے ہوئے بتایا کہ فیصل نے اسے لاکھوں ریال کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جھوٹی گواہی دے۔ فیصل نے خود شیخ سلیمان کی تجوری سے قیمتی پتھر چرائے تھے اور انہیں حامد کے کمرے میں چھپایا تھا۔ جعلی دستاویزات بھی فیصل نے بنائی تھی۔ سب کچھ ایک منصوبہ بند سازش تھی تاکہ حامد کو راستے سے ہٹایا جا سکے اور فیصل شیخ سلیمان کی پوری دولت کا واحد وارث بن سکے۔ کریم نے مزید کہا کہ آج جب میں نے حامد کی اذان سنی تو میرا دل کانپ گیا اور میرا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اس آواز میں ایسی طاقت تھی جس نے میرے پتھر دل کو پگھلا دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ ایک بے گناہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیلنے میں میں شریک ہوں۔ یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی قسم، حامد بالکل بے گناہ ہے اور میں نے اپنے لالچ میں آ کر ایک معصوم کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ پولیس نے فوری طور پر کریم کو حراست میں لے لیا اور اس کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا۔ پھر فیصل کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی گئی۔ تشویش کے دوران جب فیصل پر دباؤ بڑھا اور ثبوت اس کے خلاف جمع ہونے لگے تو اس نے آخر کار ہار مان لی۔ اس نے پولیس کے سامنے سارا سچ قبول کر لیا کہ ہاں، اس نے اپنی حرص اور لالچ کی وجہ سے
سازش رچی تھی۔ اس نے کریم کو پیسے دے کر خریدا تھا اور حامد کو پھنسانے کے لیے سارے جعلی ثبوت تیار کیے تھے۔ میرا کیس فوری طور پر دوبارہ کھولا گیا۔ شاہی عدالت نے تمام نئے شواہد اور بیانات کا جائزہ لیا۔ کریم اور فیصل دونوں کے اعترافات کو سنا گیا۔ عدالت نے واضح طور پر فیصلہ دیا کہ حامد بالکل بے گناہ ہے اور اس پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ میری سزائے موت فوری طور پر منسوخ کر دی گئی اور مجھے بے گناہ قرار دے کر رہا کرنے کا حکم جاری ہوا۔ جب میں جیل کے بھاری دروازے سے باہر نکلا تو شیخ سلیمان میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور بہت زور زور سے رونے لگے۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ حامد، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اپنی اس غلطی کی تلافی کیسے کروں؟ میں نے شیخ سلیمان کو پیار سے تھپکی دی اور کہا کہ شیخ صاحب، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، ثبوت میرے خلاف تھے اور آپ نے وہی دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ آپ نے مجھے گلی سے اٹھا کر اپنا بیٹا بنایا، مجھے تعلیم دی، عزت دی اور میری پرورش کی۔ یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ شیخ سلیمان نے مجھے واپس اپنے گھر لے جایا اور پہلے سے بھی زیادہ عزت و احترام دیا۔ فیصل اور کریم دونوں کو ان کے جرائم کی سزا ملی۔ فیصل کو طویل قید کی سزا سنائی گئی اور کریم کو بھی سزا ملی۔ شیخ سلیمان نے باقاعدہ طور پر اپنی وصیت میں مجھے اپنا وارث بنا دیا اور کہا کہ حامد، تم میری حقیقی بیٹے ہو اور میری ساری دولت تمہاری ہے۔ سب سے بڑھ کر جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جب مسجد نبوی کے انتظامیہ نے میری آواز کی خوبصورتی اور میری بے گناہی کی کہانی سنی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کر دیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا۔ میں جو کبھی ایک بے سہارا یتیم تھا، آج مسجد نبوی میں باقاعدگی سے اذان دینے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ آج جب میں مسجد نبوی کے مینار پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہوں تو مجھے وہ تاریک رات یاد آتی ہے جب میں جیل کی کوٹڑی میں موت کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح اللہ نے میری بے گناہی ثابت کی اور مجھے عزت کے ساتھ بری کر دیا۔ اس واقعہ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا کہ جب انسان بے گناہ ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی عدالتیں غلطی کر سکتی ہیں لیکن اللہ کی عدالت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اللہ ہر بے گناہ کی مدد کرتا ہے اور ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ میں نے شیخ سلیمان کو اپنا باپ مانا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ میں نے ان کے کاروبار کو ایمانداری سے سنبھالا اور ان کے اعتماد کو قائم رکھا۔ آج میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی اور عزت کے ساتھ جینے کا موقع دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حسد اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں جبکہ ایمانداری اور سچائی انسان کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہر مظلوم کا ساتھی ہے اور ہر ظالم سے بدلہ لینے والا ہے۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر کی توفیق دی اور میری بے گناہی ثابت کی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔